الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے شہریار ارم، تاجدار حرم، مالک اوصاف اتم، نبی محترم، رسول محتشم، خاتم و خاتم، فخر آدم و بنی آدم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت بے کرا حاصل کریں اور صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے اولیاء کرام کی فضیلت میں کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ معزز سامعین و سامعات، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آج اس مختصر سی کلپ میں زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، رضوہ مکاں، سیف زباں حضرت مولانا مولوی کمال الدین عثمان شاہ بنگالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ بیان کروں۔ بڑا مختصر سا وقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سنبھل اولیاء کرام کا مسکن بھی ہے، مدفن بھی ہے۔ سنبھل کے جتنے بھی محلے ہیں ان میں سے اکثر محلوں کے نام بزرگوں کے نام پر ہیں۔ مثلا حاتم سرائے حضرت علامہ شاہ حاتم صاحب کے نام پر ہے۔ میاں سرائے حضرت شاہ بندگی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے۔ نوریوں سرائے حضرت شاہ نور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے۔ کبیر کی سرائے حضرت شاہ کلِ کبیر کے نام پر ہے۔ رکن الدین سرائے حضرت سید شاہ رکن الدین کے نام پر ہے۔ دیپا سرائے کا قدیم نام، یہ میں یہاں پر وضاحت کرتا چلوں، کرمانی سرائے ہے، جو سید شاہ عالم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے۔ اسی طرح سے عثمان سرائے، اگرچہ وہ غیر آباد ہے لیکن تاریخ سنبھل میں جو 52 سرائے اور 36 پوروں کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک سرائے عثمان سرائے بھی ہے، جہاں حضرت کا آستانہ مرجع خلائق ہے۔ حضرت عثمان شاہ بنگالی رحمۃ اللہ تعالی کو عوام و خواص دونوں سطح پر جو مقبولیت حاصل ہے وہ کم ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی جنگل میں راستہ جبکہ برسات کے موسم میں بہت ہی مخدوش ہو جاتا ہے، لیکن زائرین کی راہوں میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ پانی کا بھرا ہونا، راستوں کا خراب ہونا، کچھ بھی ہو، زائرین ہر صورت میں وہاں پر پہنچتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کرتے ہیں اور اس آستانے
کے فیوض و برکات سے سرفراز ہوتے ہیں۔ یہ فقیر اشرفی الحمدللہ سن 1984 سے اس آستانے کا حاضر باش ہے اور بے شمار کرامات وہاں کی سنی، وہاں کی دیکھیں، وہ تجربہ کیا۔ وہاں کی حاضری 11 جمعرات کی مشہور ہے۔ جو شخص بھی کسی خاص مقصد کے تحت وہاں پر حاضری دیتا ہے 11 جمعرات متواتر، تو تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان شاہ بنگالی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے بنگال کے رہنے والے تھے، اور خود ان کے والد و پھر ان کے چچا اس مقام کے جہاں ان کا وطن اصلی ہے وہاں کے قاضی رہ چکے۔ حصول علم کے لیے حضرت شاہ حاتم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حاتم سرائے میں عہد اکبری کا تعمیر کردہ گنبد موجود ہے، اس وقت ان کی درسگاہ پورے ہندوستان میں مشہور تھی اور ان کو بجا طور پر ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ ان کا شہرہ سن کر حضرت عثمان شاہ بنگالی رحمۃ اللہ علیہ سنبھل میں آئے اور ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر کے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ علم کے حصول میں لگ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے لیے آپ گجرات ایک بڑے مشہور عالم کے درس کا شہرہ سن کر پہنچ گئے، واپس آئے اور پھر دوبارہ سے حضرت شاہ حاتم والے کے درس میں شامل ہو گئے اور پھر سنبھل کو اپنا وطن ثانی بنا لیا۔ عبادت و ریاضت میں حضرت کا ایک بلند مقام تھا اور طریقت کی طرف طبیعت پہلے ہی سے مائل تھی۔ آپ کا ابھی زمانہ طالب علمی تھا، اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو ادارے چلتے تھے وہ حکومت کے زیر کفالت ہوا کرتے تھے۔ تو شاہ حاتم علیہ رحمہ کا ادارہ بھی دہلی حکومت کی طرف سے اس کے اخراجات آتے تھے، اس کی کفالت میں چلتا تھا، تنخواہ وہیں سے آتی تھی۔ ایک مرتبہ تنخواہ آنے میں کافی تاخیر ہو گئی۔ جب غیر معمولی تاخیر ہوئی تو شاہ حاتم علیہ رحمہ نے تو عثمان شاہ بنگالی کو حکم دیا کہ جاؤ تم ہماری تنخواہ لے کر کے آؤ۔ آپ گئے تنخواہ لینے کے لیے، رات کا وقت تھا۔ آپ نے وزیر خزانہ سے کہا کہ مجھے تنخواہ چاہیے میرے استاد کی۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ رات کا وقت ہے، آپ دن میں تشریف لائیں۔ کہا کہ مجھے ابھی چاہیے، صبح میں یہ درس میں شامل ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندھیرا ہے، روشنی بھی نہیں ہے، عذر پیش کیا دوسرا، تو آپ نے اسی وقت اپنی انگلی کو روشن کر دیا اور کہا کہ تنخواہ ابھی چاہیے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ آنے والا کوئی معمولی حیثیت کا انسان نہیں، لہذا انہوں نے فوراً ہی تنخواہ دی اور ایک رکا حضرت کا نام لکھا کہ خدا کے واسطے آئندہ ان کو مت بھیجنا۔ اب بس ضرورت نہیں پڑے گی، وقت پر تنخواہ پہنچے گی، کسی وجہ سے اگر تاخیر ہو جائے تو ان کو مت بھیجنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جلال میں آ جائیں اور معاملہ درہم برہم ہو جائے۔ تو یہ آپ کا زمانے طالب علمی کا مقام ہے۔ اس کے بعد آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے۔ جس جگہ آپ کا آستانہ ہے یہاں پر ایک تالاب ہے جس کو پارالوت کے نام سے آج ہم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ وہ تالاب تھا، تالاب کے کنارے حضرت رہتے تھے، کیونکہ پانی کی اس وقت بڑی سمسیا ہوا کرتی تھی۔ تو جتنے بزرگوں کے آپ مزارات دیکھیں، ان کے قیام گاہیں دیکھیں، تو وہ تالاب کے کنارے، کنوؤں کے پاس، دریاؤں کے کنارے ان کے قیام گاہیں ملتی تھیں تاکہ بآسانی
وضو اور غسل کیا جا سکے۔ تو حضرت کریم میں ایک تالاب تھا، حضرت وہاں پر بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے کہ ایک غیر مسلم پنڈت حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی جھولی سے ایک پارس نکالا اور پارس نکال کر کے حضرت کو دکھایا، کہا کہ میں نے اتنے برسوں کی تپسیا کے بعد یہ مجھے پارس حاصل ہوا ہے۔ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بڑی بے اعتنائی کے ساتھ تالاب میں پھینک دیا، جیسے کہ حقیر جیسی کوئی شے ہو۔ اس کے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کی قدر نہیں کی، میری زندگی بھر کی کمائی تھی۔ حضرت مسکرائے، کہا کہ اتنی عزیز ہے وہ تو پارس نکال لو۔ اب اس نے جب پارس نکالنے کے لیے تالاب میں جھانکا، آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ ایک پارس نہیں بے شمار پارس وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ فوراً حضرت کے قدموں میں گر گیا کہ حضرت اصل دولت تو آپ نے حاصل کی ہے، یہ روحانی قوت و طاقت تھی آپ کی، وہ وہیں پر ہو کر رہ گیا آپ کا۔ آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا، آپ کا مرید ہوا، آپ کا خادم ہوا۔ اور پھر بیان کیا جاتا ہے جو پائنتی کی طرف قبر ہے، ان کی تمنا تھی کہ میری قبر جو حضرت کے پائنتی میں ہو، قدموں میں ہو، ان کو جگہ ملی۔ حضرات واقعات تو بہت سارے ہیں، اس مختصر سے کلپ میں اتنی کی گنجائش تھی۔ اگر آپ کو مزید احوال جاننے ہیں، کرامات سننی ہیں، تو آپ کو دعوت دی جاتی ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے قادری نوشاہی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے۔ الحمدللہ یہ ہمارا ایک خانقاہی گروپ ہے سنبھل کا۔ اس نے آنے والی 2 تاریخ کو، 2 فروری کو عرس کا اہتمام کیا ہے، حضرت کے عرس عثمانی کا۔ آپ حضرات 2 تاریخ کو دوپہر کے وقت پہنچیں، ظہر کے وقت میں ظہر وہیں پر ادا کریں اور بیانات کو سنیں، عرس عثمانی میں شریک ہوں اور حضرت کے آستانے کے فیوض و برکات سے خود کو فیضیاب فرمائے، مالا مال ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم حضرت عثمان شاہ بنگالی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت کے مشن کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کے فیوض و برکات ہمیں دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔